معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا بعثت معلما او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے معروف سے قبل ہمارا مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ نثار کرے، بابا بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی جود والکرم والہ کرام مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ اور آج تیسری شب، ہر سال کی طرح آپ حضرات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر 12 روزہ جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی مجھے آپ حضرات کے درمیان گفتگو کرنے کا موقع ملا اور پھر اس سال بھی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اسلام ایک دین ہے اور اس کے حوالے سے تاریخی چند باتیں جو رسول اعظم بابکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے، اور گفتگو کیا نچوڑ اس بات کی طرف ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کس حد تک جانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آج جن حالات اور پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، پوری دنیا میں جو کیفیت ہمارے ساتھ ہے وہ سب کے سامنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میلاد نبی کے صدقے میں ہم سب کو امن و عافیت اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی جود والکرم والہ کرام مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلام، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى، وہ پاک ذات جس نے اپنے حبیب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور وَدِينِ الْحَقِّ، اور ساتھ میں ہدایت کے ساتھ دین حق بھی عطا فرمایا۔ رسول اعظم بابکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا دین کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ۔ مقصد کیا تھا؟ خود قرآن فرماتا ہے لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ رسول اللہ جو دین لے کر آئے وہ دین اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی ادیان موجود ہوں، چاہے وہ ادیان حقہ ہو یا باطل دین ہو، جتنے بھی دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد موجود تھے، اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا، اے محبوب آپ جو دین لے کر جا رہے ہو وہ دین سارے دینوں پر غالب آتا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ باتیں شرک کرنے والے کو پسند نہ۔
عزیز ساتھی، بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے رسول اکرم باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا اس دور کا مطالعہ کرتے ہیں جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا۔ آپ کب سے نبی تھے، کیا دلیلیں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر اس پر ہم جائیں گے تو گھنٹوں گزر جائے گا۔ اس سے قطع نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اظہار نبوت فرمایا، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اظہار نبوت فرمایا۔ ان باتوں کو دماغ میں رکھیں، صرف جملوں کے پھر سے عقیدہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ 40 سال کے بعد سرکار نے اظہار نبوت فرمایا، نبوت کے اظہار کے بعد اب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ مطلب یہ تھا کہ اپنے خاندان والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو دین کی طرف دعوت دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ کیسے مشکل دور کا سامنا کرنا پڑا اس سے بھی قطع نظر۔ اپنی گفتگو کو صرف اور صرف آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے وہ پوزیشن اور وہ حالات رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ منظر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اور آپ کبھی کبھی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ان بھائیوں کی میں بات کروں جو میلاد النبی کے یہاں جلسے منعقد کرتے ہیں، جب یہ 12 دن کے جلسے مکمل ہو جائیں گے نا تو یہ جتنے بھی نوجوان جنہوں نے مل کر اس جشن کو منایا، سجایا اور مسلسل 12 دن محنتیں کرتے رہے، 12 دن میں انہیں وہ مسائل، وہ تکلیفیں، وہ تھکن، وہ تنقیدیں اور اتنی باتیں سننی پڑیں گی کہ 12 دن کے بعد جب ان کی میٹنگ بیٹھے گی کہ حساب کتاب کیا جائے، معاملات کیا جائے، باتیں کی جائے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص یہ بات ضرور پیش کرے گا اور یہ بات ضرور رکھے گا کہ ہم نے تو کیا کیا، اپنے فائدے کے لیے ہم نے کیا کیا۔ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ میلاد النبی کا جلسہ ہو، لوگ آئیں اور دین کی باتیں کچھ سیکھنے مل جائیں۔ اس نیت خیر کے ساتھ ہم نے جلسے کا انعقاد کیا، لیکن فلاں حساب مانگ رہا ہے، فلاں تنقیدیں کر رہا ہے، فلاں اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ آئندہ سے یہ کام میں کروں ہی نہیں، بس صرف جلسہ ہو تو آ کر بیٹھو۔ کئی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ واقعہ میں ان لوگوں کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حضرات جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ ماہ مبارک گزرے گا تو پھر سیدی سرکار غوث اعظم کا مہینہ آئے گا، 11 کی محفلیں ہوں گی نیازوں کی شکل میں، قرآن خوانی کی شکل میں، اسی طرح کے پروگرامات کی شکل میں۔ اس وقت بھی وہ چند گھنٹوں کے لیے وہ آ کر پنڈال میں بیٹھ جائیں گے، اور جب یہاں سے گئے تو ایسا لگتا ہے کہ دین کی ذمہ داری بس یہی تک تھی، اس کے بعد ہم پھر آزاد۔ ان حضرات کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جتنے سکون و اطمینان کے ساتھ اور جتنی آسائش اور آرام کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ہمیں جھکنے کے لیے جو وقت، جو موقع اور جو اطمینان والے حالات عطا کیے ہیں، آپ رسول اعظم باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حالات اتنے اچھے نہیں تھے اس ذات کے لیے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کو پیدا کیا۔ سرکار دو عالم صاحب کو حکم ہوا، اے محبوب اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو، دنیا کو دعوت دو دین کی طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا، تو جو دوست تھے، جو رشتہ دار تھے، اچانک بدل گئے، اور دوستی دشمنیوں میں بدل گئے، محبت نفرتوں میں بدل گئے۔ اب شروع کا معاملہ تھا، تو کچھ کفاروں نے میٹنگ بلایا کہ یہ ابو طالب کے بھتیجے کو کیا ہو گیا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی سرکار کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ چند سالوں کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی وصال فرما گئی۔ اب ساری ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی کندھوں پر۔
حضرت عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کسی طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑی. وقت گزرتا رہا، عمر کا ایک حصہ ہوا، حضرت سیدنا عبد المطلب کا بھی وصال ہوا. اب اس بھتیجے کی ذمہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری تربیت اور سب کچھ آپ کی جو بھی ذمہ داریاں تھی وہ آپ کے چچا ابو طالب کے کندھوں پر آئے. ابو طالب نے اس فرض کو خوشی خوشی نبھایا، یہاں تک کہ سرکار کا نکاح بھی ہوا. ان ساری باتوں سے میں قطع نظر جو اظہار نبوت کے بعد کے معاملات ہیں اس کی طرف میں آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا اور اپنے رشتہ داروں میں دعوت دی اور مکے کے گنے چنے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس وقت ابو جہل اور کفار مکہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. یہ ابو طالب کے بھتیجے کو کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے معبود جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اور ایک زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، ان کو یہ گالی دیتا، انہیں برا بلا کہتا اور ایک نئے دین کی طرف بلاتا اور اپنے دین کو دین ابراہیم کہتا ہے. اب اسے روکنا چاہیے. مل کر یہ سارے لوگ ابو طالب سرکار کے چچا کے پاس پہنچے. حضرت ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ مکہ کے سرداروں لوگ ان سے گفتگو کرنے میں بھی ڈر محسوس کرتے. اللہ نے وہ وقار وہ شان عطا فرمائی تھی. جب یہ جماعت اور یہ ایک کمیٹی ابو طالب کے پاس پہنچی تو کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ بات کرے. ابو جہل نے سے اتنا کہا اپنے بھتیجے کو سنبھالو، یہ جو نئے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے. اور اس سے زیادہ جتنے لوگ تھے کسی کو کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہیں جو بولنا تھا انہوں نے بولا. ابو طالب سکون کے ساتھ سنتے رہے، مسکرا کر ان سب کو ٹال دیا. ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا، میں اپنے بھتیجے سے بات کروں گا. یہ کہہ کر اس آنے والی پوری کمیٹی کو واپس کیا اور ابو طالب نے اللہ کے رسول سے کوئی گفتگو اس تعلق سے نہ فرمایا، کچھ بھی نہ فرمایا. چند دن گزرے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو کام دھیرے دھیرے کر رہے تھے اب اس کام میں تیزی آئی. اب جہاں بڑا مجمع ہوتا، حرم پاک میں جہاں لوگ طواف کر رہے ہوتے، اللہ کے رسول وہاں پہنچ جاتے اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے. اور اسی وقت وہ بھی واقعہ رونما ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرات نے بھی حرمین طیبین کی زیارت کی ہے. وہ جانتے ہیں جبل ابو قبیس جس کو جبل امین بھی کہا جاتا ہے. جب انسان صفا اور مروہ کے درمیان کے رستوں سے حرم کے باہر نکلے گا تو بالکل دائیں جانب جو بڑا پہاڑ اب تو وہاں بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، یہ وہی پہاڑ ہے جس کا نام جبل ابو قبیس ہے، جس پر کھڑے ہو کر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کو اسلام کی طرف دعوت دی. اب اس دعوت کا چرچا پورے مکے میں ہوا اور اتنی تیزی کے ساتھ ہوا کہ جتنے لوگ پہلے ابو طالب سے ملنے کے لیے آئے تھے وہ آج مبولا ہو گئے کہ ہم نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، لیکن وہ تو رکے نہیں اور اب تو ان کی تبلیغ میں اور اپنے دین کی طرف وہ تیزی کے ساتھ لوگوں کو بلا رہے ہیں. پھر اب یہ لوگ واپس پہنچے ابو طالب کے پاس اور جا کر ایک دھمکی والی گفتگو کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکو، اگر اب بھی آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا تو پھر اگر آپ کے اور ہمارے درمیان جنگ چھڑ جائے تو اس کی ذمہ داری ہمارے سر نہیں ہونی چاہیے. بڑے ہی سخت الفاظ میں ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے سرکار کے چچا ابو طالب سے بات کی. اب ابو طالب کو پہلی مرتبہ اس گہرائی سے اور دھمکی والے الفاظ سن کر اب اپنے بھتیجے محمد کی فکر ہوئی. کہیں ایسا نہ ہو جنگ چھڑ جائے اور مجھے بڑھاپے اور زندگی کے آخری ایام میں اپنے خاندان والوں سے جنگ لڑنی پڑے. تو اب چچا ابو طالب نے فیصلہ
کیا کہ اب میں اپنے بھتیجے سے گفتگو کروں. سرکار جب واپس شام میں تشریف لائے تو سرکار کو ابو طالب نے بلایا, بھتیجے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. سرکار تشریف لائے. اب ابو طالب نے کیسے بات شروع کرے کہ بھتیجا ناراض بھی نہ ہو, اور وہ جو دھمکی دے کر گئے ہیں وہ بھی میں اپنے بھتیجے کو بتا. تو تکلفاً گفتگو کرنا شروع کیا, اور بات کرتے کرتے یہ جملہ زبان سے نکلا کہ میرے بھتیجے جو کام تم کر رہے ہو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے, کہ انہوں نے جنگ کی دھمکی دی ہے. ابھی تک سرکار دو عالم صاحب خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے, لیکن جب اپنے چچا کی زبان سے یہ سنا دھمکی والے الفاظ کہ میرے خاندان والے جنگ کی بات کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ اگر میں نے اپنا راستہ تبدیل نہ کیا تو وہ مجھ سے جنگ کریں گے. اب رسول اللہ کا تیور بدلا, اب اللہ کے نبی کے الفاظ بدلے. ارشاد فرمایا, اے چچا جان, اگر تم ان دھمکیوں سے ڈر گئے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے راستے کو چھوڑ دوں اور جس دین کی طرف میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس سے میں باز آ جاؤں, تو چچا سن لو, اگر یہ سارے کے سارے مکے والے چاند اور سورج کو اگر اتار کر سورج کو میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دے, چاند کو اتار کر میرے بائیں ہاتھ رکھ دے, قسم خدا کی جس کے دستے قدرت میں محمد کی جان ہے, اگر وہ چاند اور سورج میرے ہاتھ میں رکھ بھی دیں گے تب بھی محمد ایک قدم بھی اپنے مشن سے نہیں جائے. یا تو اللہ کے دین کو غالب کر دے گا یا اس کی راہ میں اپنی جان کو ہلاک کر دے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر یا تو میں دین کو غالب کر دوں گا یا اپنی جان اللہ کی راہ میں نشاور کر دوں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو تو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی حاجت نہیں. ابھی تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, نہ آپ کو جہاد کی طرف بلایا جا رہا ہے, نہ دین آپ کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کہیں سے کوئی اس طرح کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آپ دین کو آنے والی نسلوں تک بعد میں پہنچائیں گے. پہلے اپنا محاسبہ یہ کریں کہ جس رسول نے آپ تک دین پہنچانے کے لیے ان مصیبتوں کا, ان دھمکی آمیز الفاظ کا سامنا کیا, اس دین پر آپ عمل میں رکھتے ہیں. اب جنہوں نے عمل کیا انہوں نے کیا قربانیاں پیش کی, اس کا پہلا منظر 38 لوگ مسلمان ہوئے. سرکار کی محنت کے بعد 38 لوگ مسلمان ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح, کہ جیسے انسان کا سایہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو رسول اللہ کا تو سایہ تھا ہی نہیں. سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ سائے کی طرح چلتے تھے. تو مسلسل محنت, اتنی محنت کے بعد 38 لوگ مسلمان ہوئے, اور یہ ان لوگوں کا جلسہ, ان کا مدرسہ یا ان کی تبلیغ کی جگہ کہیں یہ دار ارقم ابن ارقم تھا. آج بھی جو لوگ بیسمنٹ میں جب طواف کعبہ کے بعد جب صحیح کرنا چاہتے ہیں اور صحیح کرنے کے لیے جب بیسمنٹ میں جاتے ہیں تو صفا کے بالکل سائڈ کا حصہ, رائٹ سائڈ کا حصہ جو اس جگہ پر آج بھی وہ حصہ موجود ہے, اب تو اسے ماربل پتھروں وغیرہ سے سجا دیا گیا ہے. یہ وہی جگہ تھی جہاں جو لوگ بھی اسلام لے آتے رسول اللہ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اسی گھر میں کرتے. گویا کہ مکہ کی سرزمین پر اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم, اسی میں بیٹھ کر یہ جلسہ ہوتا تھا, یہ تربیت گاہ بھی تھی, یہ مدرسہ بھی تھا. حضرت صدیق اکبر ایک مشورہ لے کر آئے, یا رسول اللہ اب تو اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تو کیوں نہ ہم لوگوں کو ان کے درمیان جا کر دعوت دیں. سرکار نے منع فرمایا, ابو بکر ابھی نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ نہیں ابھی چلتے. سیدنا صدیق اکبر کا مشورہ تھا, ان کی خواہش تھی. سرکار دو عالم صاحب کھڑے ہو گئے, چلو. سرکار اپنے ساتھیوں کو لے کر حرم پاک میں آئے. میں بہت اطمینان کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ
یہ پورا پس منظر بھی اپنے دل و دماغ میں بٹھا سکیں اور الفاظ بھی، تاکہ میرے جانے کے بعد اور یہ ہماری رات گزرنے کے بعد بھی یہ واقعہ، یہ الفاظ، یہ واقعے، یہ منظر آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتے رہے. آپ کے اپنے دوستوں کی محفلوں میں، اپنے گھر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہو تو ان باتوں پر گفتگو ہو، اس لیے کہ جتنی گفتگو ہوگی اتنا عمل کا جذبہ بڑھے گا. جتنا عمل بڑھے گا اتنی آپ کی روحانی کیفیت، آپ کا عزم اتنا ہی مضبوط ہوگا اور آپ کو خود بخود دین کے کام کرنے میں مزہ آئے گا. تو اس کو دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. سرکار اپنے ساتھیوں کو لے کر حرم پاک میں آئے اور مستجاب کا جو حصہ کہا جاتا ہے اس حصے میں آپ تشریف فرما ہوئے. اب پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا شخص خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا. آپ کو پتہ ہے وہ ذات کون سی تھی جس نے سب سے پہلا خطبہ سرکار کے بعد مسلمانوں کے درمیان دیا؟ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات. حرم پاک بھرا ہوا، کفاروں کے اپنے اپنی جماعت اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. سرکار بھی اپنے صحابہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور بڑا ہی ولولہ انگیز اور دین کی طرف دعوت دینے والا خطبہ ارشاد فرمایا. ابھی تو خطبہ مکمل بھی نہیں ہوا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اپنوں نے لکھا ہو، غیر نے لکھا ہو، اسلام کی تاریخ تو اتنی خوبصورت ہے کہ انگریز، یہود و نصارہ جیسے دشمنوں نے بھی اسلام کی تاریخ کو لکھا ہے. اور جب صحابہ کی قربانیوں کی بات آئی تو یہ دشمن بھی ان کی قربانیوں سے صرف نظر نہ کر سکے اور ان کے واقعات کو بڑے سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے سیدنا صدیق اکبر نے ابھی اپنا خطبہ پورا نہیں کیا لیکن اتنا جوشیلا اور اتنا ڈرانے والا اور اتنا بلیغ خطبہ تھا کہ کفار مکہ کے جذبات بھڑک گئے اور سب نے اجتماعی طور پر مسلمانوں پر حملہ کیا. اور سب سے زیادہ اگر چوٹ اور سب سے زیادہ مار اور سب سے زیادہ ضربے کسی کو برداشت کرنی پڑی وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات. اسی حملے میں اتبا اپنی تاریخ بتاتی ہے. دیکھو تو صحیح کہ کیسے معاملہ اور کیسے مراحل حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے ملتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا دشمن سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا اس حال میں کہ اس کے پاؤں میں جوتے پڑے ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر کے قریب پہنچا تو اپنے جوتے اتارے اور جوتا اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر مارا. اتنی دیر تک مارتا رہا کہ آپ کا چہرہ پورے کا پورا مکمل زخمی اور اتنے زخم اور اتنی سوجن آ گئی کہ مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کی سوجن اتنی تھی کہ ان کی ناک اس سوجن میں چھپ گئی تھی، نظر ہی نہیں آئی. اتنی سخت حالت. راویوں نے تو یہ بیان کیا ہے کہ جب کفاروں نے ان کو چھوڑا، جب تھک گئے مارتے مارتے، تو کیفیت ایسی تھی کہ اب روح نکلے، اب روح نکلے. یہ مکہ کی نے کیفیت بتا. حرم پاک میں مستجاب کے قریب بیٹھے اور اتنی سختی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو مارا گیا. کس لیے؟ کیا ان کی عزت کا کوئی مسئلہ تھا؟ کیا ان کو اپنا حسب و نسب بچانا تھا؟ کیا ان کے مال پر کوئی ڈاکہ ڈال رہا تھا؟ کیا کسی نے ان کو گالی غلط کیا تھا جس کا انہوں نے جواب دیا تھا؟ آپ ساری چیزوں کو دیکھنے چلے جائیں، کچھ بھی نہیں تھا. بس صرف اتنی بات تھی کہ اپنے اسلام کو ظاہر کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے. اگر کوئی جرم تھا تو صرف اتنا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نماز فجر ادا کرنے کے لیے اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے؟ اتنی تکالیف تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ادنا سی تکلیف کوئی ایک آدمی بتا دے کہ مجھے نماز ادا کرنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. پھر بھی کتنے ہیں جو فجر کے وقت با جماعت نماز ادا کرتے ہیں اور بات یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں پھر بھی رحمت نہیں، ہم مسلمان ہیں پھر بھی برکت نہیں. یہ آج برکت نہیں
یہ تمہارے خود اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم نے باتیں تو بڑی کی، دعویٰ تو اس بات کا ہے کہ رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، تو جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو وہ دل کبھی اندھیرا ہو سکتا ہے؟ وہ دل تو روشن ہوتا ہے، اور جس کا دل روشن ہو اس کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر اس حال میں کافروں نے چھوڑا ہے کہ اب روح نکلی، اب نکلی، اٹھا کر ان کے قبیلے والے آ گئے۔ اس زمانے میں غیرت بہت تھی، اس زمانے میں غیرت بہت تھی، ہمارے قبیلے والے کو مار، حالانکہ کافر تھے لوگ، آ گئے سیدنا صدیق اکبر کو لینے کے لیے، کپڑا لے کر آئے، اس میں ڈھک دیا، اس لیے کہ کیفیت ہی ایسی ہو گئی تھی۔ اور حرم پاک میں سیدنا صدیق اکبر کے قبیلے والوں نے اعلان کیا اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو یاد رکھو جس نے بھی ابو بکر پر ہاتھ اٹھایا ہے اس کے قبیلے والے اس سے قصاص لے۔ یہ کافر تھے، لیکن انہوں نے جب اپنے قبیلے کے فرد کی کیفیت نہیں دیکھی، یہ اعلان کیا، اور قبیلے والے اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر کو گھر لے گئے۔ آپ کے والد حضرت ابو وہب آ گئے، آپ کی والدہ آ گئی، سارے سردار اور آپ کے پڑوسی سب کے سب جمع، جو دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو جائے۔ صبح سے شام ہو گئی، یہ معاملہ صبح کا تھا، اور صبح سے شام ہو گئی، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ اب کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کے والدین بھی ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اب سورج ڈوبنے کا بالکل وقت قریب، ایک طرف سورج ڈوب رہا ہے، ان کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں، لیکن اللہ اکبر، جس کی حفاظت اللہ کرے۔ اللہ کو حضرت صدیق اکبر سے کام لینا مقصود تھا۔ تاریخ بتاتی ہے سورج ڈوب رہا تھا، ابو بکر کی سانس واپس آ رہی تھی، یہاں تک کہ آنکھ کھلی۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ کھلی نا تو آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگوں نے گھیرا، ماں باپ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، لیکن قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر کے عشق پر یہ جملے کے لیے پورا میں واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیفیت کیا ہوتی؟ کہاں ہوں، بڑا درد ہے، زبانوں پر شکوے، شکایتیں۔ آپ کسی تاریخ کی ایک کتاب میں بتا دو کہ سیدنا صدیق اکبر کی جب سانس واپس آئی اور آنکھ کھلی، ایک لفظ بھی شکایت کا ہو، بلکہ پہلا جملہ جو زبان سے نکلا وہ یہ تھا ما فعل رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کا معاملہ کیا؟ پہلا جملہ کہ ما فعل بأصحاب رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا معاملہ۔ جب یہ جملہ سنا نا تو وہ جو کافر قبیلے والے کھڑے تھے وہ بھاگ گئے کہ یہ تو ان کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے، جان جا رہی ہے، اب واپس بھی آئی، اسے اپنی جان کی فکر نہیں، یہ تو اپنے دوست اور سردار کی فکر میں لگا، چھوڑ کر چلے۔ اب تنہا والدہ کھڑی ہے، تنہا والدہ کھڑی ہے، والدہ کہتی ہے بیٹا کچھ تو پی لے، صبح سے کیفیت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ماں رسول اللہ کی کیفیت، ماں رسول اللہ کے بارے میں کوئی تو خبر دو۔ ماں تنہا تھی، کہنے لگی بیٹا میں تو اس محمد کو نہیں جانتی کہ قبیلے والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کی کیا حالت ہے، میں نہیں جانتی۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے اپنی والدہ ماجدہ سے امی جان ام جمیل کے پاس چلی جاؤ، وہ کچھ نہ کچھ خبر دیں گی۔ ماں تھی نا، بیٹے کی کیفیت دیکھی نہیں جا رہی تھی، دوڑتی ام جمیل کے پاس پہنچی اور ام جمیل سے کہا کہ میرے بیٹے کو لوگوں نے اتنا مارا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جان چلی جائے گی، ابھی ہوش آیا ہے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد یہ وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی کیفیت کیا ہے، رسول اللہ کی حالت کیا ہے، تم کچھ بتاؤ، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ام جمیل نے کہا کون محمد، کون اللہ کا رسول، کون اللہ کا نبی، میں تو نہیں جانتی۔ یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اصل یہ جملہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ابھی رسول اللہ نے سب کو اپنا اسلام ظاہر کرنے سے منع فرمایا تھا، اور جب کفار مکہ کو پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہے تو وہ لوگ کرتے یہ تھے کہ وہ لوگ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، اس لیے
لوگوں کو منع تھا اپنے اسلام کو جب تک اجازت نہ ملے ظاہر نہ کرے. ام جمیل جو کہ مسلمان ہو چکی تھی پھر بھی انہوں نے اپنا اسلام چھپایا. البتہ جب سیدنا صدیق اکبر کی والدہ نے جب بہت منت و سماجت کی تو ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی. کہنے لگی چلو میں تمہارے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لوں. جب سیدہ صدیق اکبر کے پاس پہنچی اور کیفیت دیکھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جب ام جمیل کو دیکھا تو یہی الفاظ تھے ما فعل رسول اللہ. انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ام جمیل نے اشاروں سے آنکھ سے اشارہ کیا کہ تمہاری والدہ موجود ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میری والدہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم کیفیت بیان کرو. اب حضرت صدیق اکبر نے جب اطمینان دلایا ام جمیل کہتی ہے میں تو نہیں جانتی لیکن میں جاتی ہوں دیکھ کر آتی ہوں. دوڑتے ہوئے گئی, سرکار کو دیکھا, سرکار صحیح سلامت تشریف فرما ہے. جا کر عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر کی کیفیت کیا ہے؟ ابھی ابھی ہوش آیا لیکن سب سے پہلا وہ سوال آپ کے بارے میں کر رہے ہیں. رسول اللہ جھوم گئے, فرمایا چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں. سرکار صدیق اکبر کے پاس پہنچے. جیسے ہی رسول اللہ نے صدیق اکبر کے گھر میں قدم رکھا اور جیسے ہی ابو بکر کی نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی صدیق اکبر اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ اچھے ہیں تو ہماری جان چلی جائے تو پرواہ, ہماری جان چلی جائے تو پرواہ. اس کیفیت سے کون گزرا ہے؟ اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اتنا بڑا امتحان کسے دینا پڑتا ہے؟ آج ہماری اب مسجدوں کی کیفیت دیکھو, مینٹیننس کا پیسہ نہیں ہے, امام کو تنخواہ بڑی مشکل سے دی جا رہی ہے لیکن نمازیوں کے لیے ایسی لگا دی. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کتنی پریشانیاں ہیں جو سجدوں کے لیے تڑپتی ہیں. ان لوگوں سے پوچھے جو کرسیوں پر اور ٹیبل پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, آپ کبھی تنہائی میں ان سے ملے اور ان سے پوچھے کہ زندگی میں اب کیا خواہش باقی رہ گئی؟ قسم خدا کی وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں بس اللہ پیر اچھے کر دے تاکہ میں زمین پر سجدہ کر سکوں. لیکن اللہ نہ کرے اگر تم اس کیفیت پر پہنچ جاؤ اور پھر یہ تمنا کرو تو کوئی فائدہ نہیں. پھر تھوڑا سا آگے چلو, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو رسول اللہ کے دوست تھے اس لیے اتنی قربانیاں دی. تو حضرت بلال حبشی کی طرف آئی, وہ مقدس ہستی ہے جنہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول فرمایا. غلام تھے, جب ان کے آقا کو پتا چلا امیہ کو کہ یہ میرا غلام تو محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس پر ایمان لے آیا, تو اب اس نے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع. جو سب سے سخت اور سب سے خطرناک تکلیف تھی وہ کیا تھی معلوم ہے؟ جب اسے یہ دیکھتا کہ میرا غلام کسی طریقے سے بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو جب اس کا غصہ حد سے بڑھ جاتا تو صبح سے لے کر دوپہر تک پینے کے لیے پانی تک نہ دیتا, پینے کے لیے پانی تک نہ دیتا. صبح سے لے کر دوپہر تک یہی کیفیت. اور جب بالکل سخت دھوپ اور سورج بالکل سر پر آ جاتا, میں وہ کیفیت بیان کر رہا ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے مکے کی تھی. اب گرمی کے زمانے میں آج بھی عمرہ کرنے کے لیے جائے, ہوٹلوں میں, حرم پاک میں ایئر کنڈیشن اور پتھر اتنا ٹھنڈا کہ سخت سے سخت دھوپ میں بھی کوئی فرق نہ پڑے طواف کرنے. ایسی کیفیت میں بھی جب گرمی کا سخت موسم ہوتا ہے تو آپ حرم سے باہر نکلنا اپنی ہوٹل میں مت جانا, صرف راستے میں کھڑے رہنا. رات کے 2-2:30 بجے ہوں گے نا تب بھی گرمی کا ٹیمپریچر 51 چھو رہا, اور رات میں 1-1:30 بجے بھی اتنی گرم ہوائیں آئیں گی کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. یہ میں رات کی بات کر رہا ہوں اور آج 1400 سال کے بعد کی بات کی بات. اس زمانے کا آپ تصور کرو, ان لوگوں سے پوچھے ہمارے حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے جب پہلا حج کیا اتنی آسانیاں نہیں تھی. اس زمانے میں آپ پوچھئے طواف جب کر کے ایک طواف مکمل ہوتا تھا تو پنجوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. آپ بڑھوں سے پوچھو جنہوں نے اس زمانے میں طواف کیا,
تو آج سے 1400 سال پہلے کی کیفیت کا اندازہ تو کرو کیسے رہی ہو۔ اس زمانے میں راوی کہتا ہے کہ ہم دیکھتے کہ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالی جاتی اور رسی سے انہیں گھسیٹا جاتا اور بالکل درمیان میں میدان میں بیچ و بیچ لا کر انہیں بغیر کسی کپڑے کے ایک چٹان پر لٹا دیا جاتا، ننگی پیٹھ اور عرب کی گرمی، اور اب وہ بغیر کسی کپڑے کے چٹان پر لیٹے ہیں اور وہ ہل نہ سکے، ان کے وزن سے بھاری ایک اور چٹان ان کے سینے پر رکھ دی جاتی ہے، کس لیے کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ اسلام کے لیے۔ اور اس کے بعد اب حضرت بلال کی کیفیت تو دیکھیں کہ حضرت بلال کی اس وقت کیفیت کیا ہے۔ آپ سوچیں، کبھی آپ چند قدم آپ کے مسجد آپ کے گھر سے دور ہو اور دوپہر میں بغیر چپل اس کیفیت کا صرف ایک ہلکا سا ادنا سا اگر تجربہ کرنا چاہے تو بتاؤ کہ اپنی مرضی سے آپ اپنے چپل گھر میں اتارو اور بغیر چپل مسجد جاؤ جس میں تمہاری مرضی شامل ہے، اب آپ ایک قدم جب زمین پر رکھو گے اور جب تمہارا پیر جلے گا تو تمہاری تیزی خود بخود بڑھتی چلی جائے گی کہ جتنے کم سے کم قدم میں زمین پر رکھوں اور جلدی سے مسجد پہنچ جاؤ، وہ گرمی برداشت نہیں ہو سکے گی جو کہ آپ کی خود کے تجربے کے لیے تھی۔ اب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرو، بلال کی کیفیت مورخین سے پوچھو، ان صحابہ سے پوچھو جنہوں نے اپنی معاشرے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بلال کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو بلال کیا کر رہے ہوتے۔ آپ سوچو، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ زبان پر شکوہ، بلکہ الفاظ یہ تھے، میں لات کا انکار کرتا ہوں، میں عزا کا انکار کرتا ہوں، میں معبودان باطل کا انکار کرتا ہوں، اللہ احد اللہ احد، یہی صدا ہوتی یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ اب تصور کرو یہ سیدنا بلال کی کیفیت، اور انعام کیسا ملا وہ جب ان مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، جب انہیں امتحان دینا پڑتا ہے نا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نوری فرشتوں کو اتارتا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ اعلان یہ کرتے ہیں اللہ تخافوا، مت ڈرو ان سزاؤں سے، ولا تحزنوا، اور جو تمہارے درمیان سے چلے گئے، جو چیز تم نے فوت کر لی اس کا غم مت کرو، وابشروا، بشارت دیتے۔ یہی حضرت بلال ہے، مکے کی سرزمین ہے، ننگی پیٹھ کے ساتھ سو رہے ہیں، زبان پر احد احد، اور تقریباً 13 سال گزرے، یہی مکہ ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ رسول اللہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل، یہی مکہ ہے، اور رسول اللہ ایک فاتح کی حیثیت سے پورے کا پورا مکہ فتح ہو گیا۔ اب داخل ہوئے، اب بات آئی کہ وقت نماز کا ہو گیا، اللہ اکبر، آج کون اذان دے؟ پہلی بار مکے میں اذان ہونی ہے، ایک مسلمان فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا تھا۔ اب ہر شخص چاہ رہا تھا آج پہلی مرتبہ یہ سعادت مجھے ملے، یہ سعادت مجھے ملے۔ سب انتظار میں تھے کہ رسول اللہ اشارہ کرے میں بڑھ کر اذان دوں، میں بڑھ کر اذان دوں۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ نے اس وقت کسے یاد فرمایا، کسے انعام دیا؟ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے، ارشاد فرمایا این البلال، بلال کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں، ارشاد فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرو۔ اب اندازہ تو کریں کہ وہی سرزمین تھی، 10 سال پہلے کیفیت یہ تھی کہ گھسیٹا جا رہا تھا، اب 10 سال میں تبدیلی اتنی ہے کہ کعبے کی چھت پر ہے، رسول اللہ کو اپنا قبلہ بنا کر اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے۔ عزیز ساتھی، اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اگر اس طرح کی صحابہ کے ہم باقی اگر بیان کرتے رہے نا تو گھنٹوں گزر جائے۔ میں صرف
ان الگ الگ طبقات سے صحابہ کے جنہوں نے صرف اور صرف اسلام کے لیے، ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا، انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے نمازیں ادا کرتے رہتے، روزے رکھتے، اس کو کیا پتا چل رہا تھا؟ کیوں اتنی قربانی، کیوں اتنی ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہدایت ہمیں مل گئی تو ہمارا بھائی کیوں محروم ہے، ہدایت ہمیں مل گئی ہمارا بھائی کیوں محروم رہے۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ماں باپ نمازی بھی ہیں تو بیٹے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ فجر کا وقت ہے، سونے تو باتیں پڑھ لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کیفیت بدلنی پڑے گی، یہ تربیت کا انداز بدلنا پڑے گا۔ ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے جو شکایت ہم کرتے ہیں، آج کوئی گھر بتا دو کہ جس کے ماں باپ کی شکایت نہ کرتے ہو کہ وہ اپنے بچوں سے کل نہ ہو۔ پڑھائی لکھائی کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا، کھانے پینے بچے کی کوئی خواہش ایسی نہیں جو ماں باپ پوری کرنا نہ چاہتے، حتی الامکان اس کی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہے، نہ جائز دیکھا جاتا ہے نہ ناجائز دیکھا جاتا ہے، بیٹے کی خواہشیں پوری کرنا، اور اس کے باوجود بھی بیٹوں نے اتنا قرض کر رکھا ہے پیروں کے پاس، عامروں کے پاس، امام صاحب کے پاس، علماء کے پاس، کبھی تعویذ، کبھی منت، کبھی دعائیں، میرا بیٹا سدھر جائے، میرے بیٹے میں تبدیلی آ جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس بیٹے کی تربیت کی ذمہ داری آپ کو خود دی گئی تھی اور آپ کو بالکل کورے کاغذ کی طرح بیٹا اولاد دی گئی تھی، تمہاری ذمہ داری تھی کہ اپنے اخلاق اسلامی تربیت کے مطابق ان کے دل و دماغ پر احکام الہی اور رسول اللہ کی اطاعت کا جذبہ ایسے نقش کر دے کہ انہیں کچھ بھی اجنبی نہ لگتا، وہ اسلامی ماحول میں پروان چڑھتے رہتے، انہیں نمازوں کی دعوت دینی نہ پڑتی، وہ خود بخود نمازی ہوتے۔ سرکار غوث اعظم اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، 16 پاروں کے حافظ ہو چکے تھے۔ کئی بزرگوں کی زندگی آپ نے پڑھی ہوگی، بلکہ حالت تو یہ تھی، نوساری کی سرزمین پر حضرات نوشہید کا مزار مقدس ہے، جہاں صرف ان کے سر دفن ہے، ان کے بالکل بازو میں ایک طوطے کی قبر بنائی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ طوطے کی قبر کیوں بنائی گئی؟ اب کبھی نوساری اور ان بزرگوں کی تاریخ پڑھو، تاریخ میں لکھا ہے کہ 9 شہید، ان 9 حضرات کی قبر انور کے بالکل بازو میں ایک طوطے کی قبر اس لیے بنائی گئی کہ طوطا ان کی صحبت میں رہ کر حافظ قرآن ہو۔ طوطے نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ احمد آباد کی سرزمین پر چلے جائیں، حضرت شاہ عالم علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، ان کی بارگاہ میں بھی بیٹھنے والا طوطا قرآن کا حافظ ہو چکا تھا۔ آج کیفیت یہ ہے کہ سال گزر جاتا ہے، ماں باپ خود قرآن نہیں اٹھاتے، بچہ حافظ بنے تو کیسے؟ اگر کسی میں گھر میں ماں باپ پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی بچہ حافظ بن گیا، ان گھر والوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ان کے گھر میں کتنی بڑی نعمت بھیجی۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی اور جا کر عرض کرتی ہے کہ میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میرا بیٹا فجر کی نماز کے لیے اٹھے لیکن اٹھتا ہی نہیں، تو آپ کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ جس سے میرا بیٹا فجر کی نماز کے لیے اٹھنے لگے۔ تو بزرگ نے فرمایا تو جھوٹ بولتی، تو اپنی کوشش میں سچی نہیں ہے۔ ماں کو بڑی حیرت ہے، وہ کہتی ہے میں آپ کے پاس شکایت لے کر آئی، میں محنت کر کر کے تھک گئی اور آپ مجھے ہی کہتے ہیں کہ میں اپنی کوشش میں سچی نہیں، مخلص نہیں ہوں، یہ کیوں فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گھر کو آگ لگ جائے اور تیرا بیٹا گھر میں سو رہا ہو تو کیا کرے؟ وہ تڑپ گئے، کہتی ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو جائے اور میرا بیٹا اگر غفلت کی نیند میں سویا ہو، وہ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، میں اسے پیر سے کسیٹ کر باہر نکالوں گی۔ ارشاد فرمایا نماز کے لیے یہی طریقہ اختیار کر، تیرا بیٹا نمازی ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو جہنم کی آگ بے نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، تو یہ کیفیت ہمیں اپنانے کی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، قبیلہ بنو مخزوم،
मखसूमी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये वो मुक़द्दस सहाबा है कि जिन्होंने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी तो पहली हिजरत मक्के से हबशा, जो आज के ज़माने में इथोपिया है, अफ्रीका का वो मुल्क, इथोपिया की तरफ सरकार के हुक्म और इजाज़त से जिस जमात ने हिजरत की उसमें हज़रत अबू सलमा भी थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर मक्का आ गए। जब वापस मक्का आए तो फिर वही परेशानी, इतना सताया गया, इतना परेशान किया गया कि अब पता चला कि मदीना जो यज़रब था, यज़रब में भी काफ़ी मुसलमान आबाद, तो इन्होंने इरादा कर लिया कि चलो मैं अपनी फैमिली को लेकर मदीने चले जाता हूँ ताकि वहाँ सुकून से अल्लाह की बारगाह में सजदा तो कर सके। अब सोचो तो सही, आज हिंदुस्तान में सिर्फ उड़ीसा में एनआरसी हुआ कि ये लोग हिंदुस्तानी है या नहीं, इसकी तहकीक सिर्फ अभी तक उड़ीसा में हुई, बाकी अभी तक न कहीं के लिए कोई ऐलान है न कुछ हुआ। लेकिन आज आप मुसलमानों में घबराहट देखो तो इतनी है कि आधार कार्ड के लिए लाइन लगी है, आइडेंटिटी कार्ड के लिए लाइन लगी है, पान कार्ड जल्दी से दुरुस्त करवा लो, राशन कार्ड जल्दी से बनवा लो, कहीं ऐसा ना वो हिंदुस्तान से निकाल दे। अभी वो उड़ीसा के 19 लाख लोगों का तो फैसला करें, फिर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को निकालें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने कागजात दुरुस्त मत करवाओ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप सोचें कि पता नहीं जिंदगी कितने दिनों की है, चंद दिनों की जिंदगी, और उसमें कोई परेशानी ना आए, सारे के सारे घंटों लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार हो कि हमारे कागजात दुरुस्त हो जाए। इतना बड़ा मजमा है, कोई एक तो ऐसा बताओ कि जो कभी हमारे इमाम साहब के पास गया हो और कहा हो कि 50 साल मेरी उम्र हो गई, एक मर्तबा मेरी नमाज तो चेक कर लीजिए सही है, एक मर्तबा मेरा वुज़ू तो देख लीजिए। कभी आपने अपने रोजे के बारे में सवाल किया, कभी हज पर के हवाले से सवाल किया, कभी ज़कात के ताल्लुक से पूछा, कभी जरूरत नहीं समझी। जबकि हालत ये है, कुरान मुक़द्दस और अहदीस का मुताला बताता है कि जब बंदा मोमिन अपनी कब्र से उठकर अल्लाह की बारगाह में जाएगा, सबसे पहला सवाल जो सरकार फरमाते हैं कि बंदों से पूछा जाएगा वो ये सवाल है कि बता मेरे बंदे तूने नमाज़ें कितनी पढ़ी। सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में। और ये नमाज हम दुरुस्त पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कभी भी हमने अपने उलमा से, कभी भी हमने अपने उस्ताद से, कभी भी हमने पीर से दुरुस्त है या नहीं इसकी जांच करवाने की कभी सोची कोशिश। हदीस पाक में फरमाया गया, हजरत अबू हुरैरा की जात है, वो जब वजू करते तो यहाँ तक हाथ धुलते थे, जबकि फर्ज इतना है, लेकिन वो इतना धुलते थे। किसी ने उनसे पूछा कि फर्ज तो इतना है, अब वजू का पानी यहाँ तक पहुँचाते हैं। रसूलुल्लाह के सहाबी थे जिसने सरकार के चेहरे को हालत ईमान में एक मर्तबा देख लिया ना, एक मर्तबा, उसके लिए जहन्नम की आग हराम। हालत ईमान में देखा और उसी में विसाल हुआ, उस पर जहन्नम की आग हराम। ये तिर्मिज़ी की हदीस पाक है। वो सहाबी वज़ू यहाँ तक करते, तो किसी ने पूछा कि फर्ज तो यहाँ तक है, यहाँ तक क्यों धुलते हो? इरशाद फरमाया, समय तो रसूलुल्लाह से, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना है कि जब क़यामत के दिन सारे नबियों की उम्मतें जमा होंगी तो गोया कि अब उम्मते मोहम्मदिया की आइडेंटिटी और पहचान क्या, कैसे पता चलेगा कि ये उम्मते मोहम्मदिया है? इसलिए कि फरमाया गया है कि उम्मते मोहम्मदिया अलग होगी, उसका एक ऊंचा मकाम होगा। तो जब सबके सब जमा होंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये उम्मते मोहम्मदिया है? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, समय तो रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को क़यामत के दिन वो शान अता फरमाएगा कि उसके जिस्म के वो आज़ा जो वज़ू में धोए जाते हैं, यानी चेहरा, सर पर मसा करना, हाथ और पाँव का धुलना, आका फरमाते हैं कि जितने बदन के हिस्से वज़ू में धुले जाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको रोशन फरमा देगा और मेरी उम्मत सबसे मुमताज हो जाएगी, इसलिए कि उसके अलावा किसी के बदन का कोई हिस्सा चमक नहीं रहा। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं
کہ میں یہاں تک اس لیے دھلتا ہوں کہ میری چمک یہاں تک ہو تو میرے آقا پہچان جائیں کہ یہ میرا صحابی ابو ہریرہ۔ دیکھو تو صحیح، یہ کیفیت ہے اور یہ فائدہ ہے اس وضو کا جو درست ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے ہم نے کبھی کوئی فکر نہیں کی۔ میں حضرت ابو سلمہ کا واقعہ بتا رہا تھا اور اسی پر اپنی گفتگو کو بھی ختم کروں گا۔ حضرت ابو سلمہ، ان کا نام تھا عبداللہ، قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنی بیوی اور ایک اللہ نے لڑکا کا فرمایا، سلمہ نام تھا، اسی سے ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ کنیت بنی۔ یہ 3 نفوس قدسیہ کہ بیوی کو اونٹنی پر سوار کیا، گود میں بچہ دیا اور خود نے اونٹنی کی نکیل پکڑی اور چلے گئے ضرور پیدل سفر کرنا۔ ابھی تو مسجد حرام سے، ابھی تو حرم پاک سے باہر نکلے تھے، تھوڑا سا آگے بڑھے تھے۔ اب تح نام کی ایک جگہ تھی اس زمانے میں، چاہے چھوٹا سا ٹیلا بنا تھا، ابھی تو وہاں پہنچے تھے کہ کچھ کفار مکہ نے دیکھ لیا، قریب آ گئے، پوچھا ام سلمہ تمہاری کیفیت بتا رہی کہ تم مکہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے۔ مکے میں ان کا اپنا وطن، جائیداد، ملکیت، زر، زمین سب کچھ ہے، لیکن کیوں سب چھوڑ کر جا رہے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر وطن بھی قربان کرنا پڑا۔ صحابہ نے شکوہ نہیں کیا، حرم پاک مکہ میں تھے لیکن وطن اور مکہ بھی اگر دین کے لیے چھوڑنا پڑے، صحابہ کی سنت یہ ہے کہ چھوڑ دو، دین بچا۔ مکے میں رہنا کمال نہیں، دین بچانا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں۔ ارشاد اور ان کفار نے کہا کہ جب تم ہجرت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں تنہا جانا پڑے گا، اپنے بیوی بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سلمہ کو زبردستی اونٹ کی رسی ان کے ہاتھ سے کھینچ کر الگ کیا گیا۔ ابھی تو یہ باتیں چل رہی تھی کہ اس لڑکی کے خاندان والے آ گئے کہ تم میری بچی کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے دینا نہیں چاہتے تو بچی ہمارے پاس رہے۔ انہوں نے زبردستی حضرت ام سلمہ کو اپنی طرف کھینچا اور ابھی تو باتیں چل رہی تھی، حضرت ابو سلمہ کے قبیلے والے آ گئے کہ ابو سلمہ جانا چاہتے تو تنہا جائے، اس بچے کو یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچے کو کھینچنے لگے۔ اب اللہ اکبر، ایک عورت کی آپ کیفیت سمجھے، عورتیں بھی میری گفتگو سن رہی ہیں، ان عورتوں کو بھی دین بچانے کے لیے، آنے والی نسلوں تک دین پہنچانے کے لیے کتنی مشکلیں اور کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ایک عورت اپنے بچے اپنے شوہر کے ساتھ وطن چھوڑ کر جا رہی ہے کہ دشمن آ گئے، انہوں نے پہلے شوہر کو الگ کیا، اب بچے کو ماں کی گود سے اٹھایا جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، اتنی زور سے کھینچا اس بچے کا بازو اکھڑ گیا، بچہ رونے لگا، بلبلانے لگا، لیکن ماں کو اتنی اجازت نہ تھی کہ وہ بچے کو اپنی گود میں لے سکے۔ بچہ الگ، ماں الگ، لیکن آپ دیکھو حضرت ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا، اپنے ارادے کو نہ بدلا، بیوی نہ آئے نہ آئے، بچہ نہ آئے نہ آئے، میں نے رسول اللہ سے اجازت لے لی ہے، رسول اللہ نے حکم دے دیا ہے، اب تنہے تنہا ہجرت کریں، تنہے تنہا ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب یہاں کیفیت یہ ہے کہ ماں کو 2 زخم لگے، ایک تو اس کا شوہر گیا، ایک اس کا بچہ گیا۔ اب ماں کی کیفیت بالکل پاگل ہو گئی، روزانہ اپنے گھر سے اس ٹیلے پر آتی اور مدینے کی طرف دیکھتی رہتی، کاش کوئی آ جائے، کاش میرے شوہر کا قاصد، کاش میرا شوہر آ جائے۔ اور وہ ایک عجیب سی کیفیت، آپ کو پتا ہے 1-2 گھنٹے اور 1-2 دن نہیں، پورا سال اسی کیفیت کے اندر، پورا سال۔ آپ اس ماں سے پوچھو، اسے بچے کی محبت نہیں تھی، اس کو بچے کی محبت سے تڑپایا نہیں ہوگا، اس کی اپنی خواہشات اور اپنی آشائش اور اپنی کوئی بھی آرام کی کوئی بھی پسند کی چیز نہ ہو، سب کچھ قربان کیا صرف اسلام کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ ہمیں تو یہ قربانیاں نہیں دے گی۔ 1 سال کے بعد ایک شخص کفار مکہ کا سردار وہاں سے گزر رہا تھا،
اس عورت کی کیفیت دیکھی تو رحم آ گیا. کہنے لگا جا میں تجھے امان دیتا ہوں, تو اپنے شوہر کی طرف چلی جا. جب اس نے اب وہ تنہا جانے کا ارادہ کرتی ہے کہ میں تنہا مدینے چلی جاؤں, جیسے ہی وہ جانے کا ارادہ کرتی ہے وہ قبیلے مخزوم والے بھی آ گئے کہ جب انہوں نے تجھے اجازت دے دی ہے تو ہم تیرا بیٹا بھی تجھے دیتے ہیں. بیٹا بھی دیا. اب ماں بیٹے تنہا اس زمانے میں جو ہجرت شوہر نے کی تھی, نیت تو بیٹے اور بیوی کے لیے بھی تھی, اب عمل دونوں تنہا کرنے جا رہی ہے. ابھی حرم پاک سے باہر نکلی تھی. تنعیم جس کو اب مسجد عائشہ بھی وہاں قائم ہے, مسجد عائشہ کہا جاتا ہے, اس زمانے میں اس کا نام تنعیم تھا. جب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچی, حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ ایک عورت تنہا جا رہی. پوچھا کون؟ کہا ام سلمہ. فرمایا کہاں؟ کہا ہجرت کر رہی. کہا تنہا؟ کہا تنہا. فرماتے ہیں کہ اب میں اس وقت تک مکے میں نہیں رک سکتا جب تک کہ تمہیں مدینہ نہ پہنچا. اب دیکھو تو صحیح, وہ خود آئے تھے اپنے کام سے, لیکن دیکھا کہ میری بہن کی کیفیت ہے, میری بہن تنہا مدینہ سفر کر رہی ہے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر. اس زمانے میں جہاز اور ہیلی کاپٹر نہیں تھا کہ 1 گھنٹے میں جانا تھا اور 1 گھنٹے میں واپس آنا تھا. ایک ہی اٹھنی تھی, چل کر جانا تھا. اگر مسلسل اٹھنی پر سفر کیا جاتا تو 12 دن لگتے تھے. اب تو حضرت عثمان کو پیدل چلنا تھا. آپ سوچو کتنا دن لگے ہوں گے, لیکن یہ کیوں برداشت کیا کہ میری بہن تنہا نہ جائے, جبکہ کوئی خونی اور خاندانی رشتہ نہ تھا, بلکہ یہ رشتہ ایمانی تھا جو رسول اللہ کی بنیاد پر جڑا تھا, اتنا مضبوط تھا جو آج کے خاندانی رشتوں پر بھی بات ہے. آج ہماری بہن, ہماری بیٹیاں آدھے کپڑے ایسے پہنتی ہیں کہ وہ ننگی لگتی ہے, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, ہماری غیرت نہیں پھڑکتی. اور اس زمانے میں تنہا صحابی نے ایک عورت کو جاتا دیکھ لیا, سارے کام کاج چھوڑ کر کسی کو اطلاع نہ دی, تنہا اس کو مدینہ لے جاتا تیار. حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے تقریباً 28 سے 30 دن کے بعد ہم لوگ قبا پہنچے. مجھے حضرت عثمان نے بتایا کہ تمہارے شوہر 1 سال سے یہی قبا میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد اور اسلام کی تبلیغ میں پورے قبیلہ مخزوم پر جتنی مصیبتیں پڑی, اتنی مصیبتیں کسی قبیلے پر نہ پڑی. اور میں نے اسلام لانے کے بعد اپنی زندگی میں شریف النفس حضرت عثمان کو جو دیکھا ویسا کسی اور کو نہ دیکھا, اس لیے کہ پورے سفر میں اتنی پردے کے ساتھ اور اتنے ادب و احترام کے ساتھ مجھے پیدل چل کر قبا تک پہنچایا. جب میں قبا اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو انہیں کوئی کام نہ تھا, بلکہ قبا سے وہ فوراً مکے کی طرف واپس چلے. آج ہمارے پاس ایسی حالت ہے کہ ہم ایک ایسی مجبور عورت کو چند کلومیٹر صرف اس لیے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے پہنچا. یہ ہمارے پاس دامن نہیں ہے. ایسی ساتھی اس سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. بس اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اتنی قربانیوں کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے, اس کا فیصلہ خود آپ کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کھڑے.